قرآن کریم ایسی کتاب ہے جسے کسی انسان نے نہیں لکھا، کسی انسان کی جانب سے، کسی مخلوق کی جانب سے یہ کتاب نہیں آئی ہے، بلکہ یہ کتاب اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ لہٰذا الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنۃ والناس تک ایک ایک آیت، بلکہ ایک ایک ورڈ، بلکہ ایک ایک حرف اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے، کسی اور کا کلام نہیں ہے، یہ کسی اور کا یہ حروف نہیں ہے، اور میننگ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس کو فالو کرنے میں، جس کی اطاعت کرنے میں نجات ہے، اور جس کی مخالفت کرنے میں صرف گمراہی ہے اور خسارہ ہے۔ لہٰذا قرآن کا سب سے پہلا حق ہے اس پر ایمان لے آنا، تو یہ ہے پہلی چیز۔ تو اب ہم قرآن کو پڑھنے سمجھنے جا رہے ہیں، تو اس سے پہلے اپنے ایمان کو ہم کی تجدید کر لیں، تازہ کر لیں اپنے ایمان کو، کہ بھئی ہم اللہ کے اس قرآن پر مکمل ایمان لاتے ہیں۔ دوسری چیز قرآن کریم کی تعظیم کرنا، احترام کرنا، عزت کرنا، کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تعظیم کرنا ہمیں سکھایا ہے، اس کتاب کی ہم اسی طرح عزت کریں گے، بھرپور احترام کریں گے۔ نمبر 3، قرآن کریم کی تلاوت کرنا اچھے انداز میں، تجوید کے ساتھ۔ تراویح بھی ایسی جگہ پہ پڑھے جہاں پر قرآن کی اچھی طرح تلاوت کی جاتی ہے، الفاظ سمجھ میں آتے ہیں، آتے ہوں، آیتیں سمجھ میں آتی ہوں صاف صاف، ایسی جگہ میں ہی آپ تراویح کی نماز پڑھیں۔ 3 دن اور 5 دن اور 10 دن کی جو تراویح ہوتی ہے، آپ کو اندازہ ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس طرح تلاوت کی جاتی ہے۔ وہ قرآن کا حق نہیں ہے، قرآن کا حق ادا نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ ایک شخص حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت عبداللہ، میں نے رات میں نماز پڑھی اور بہت لمبی لمبی صورتیں پڑھی، 1 رکعت میں، 2 رکعت میں، بہت لمبی لمبی تلاوت کی میں نے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں حذن کحذ الشعر، کہ جس طرح شعر و شاعری کو جلدی جلدی پڑھا جاتا ہے ویسے پڑھ کے آ رہے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کیا کرتے تھے تو ایک ایک آیت صاف صاف بالکل سمجھ میں آتی تھی۔ تو قرآن کو تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ پڑھنا، یہ بھی قرآن کا حق ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اب جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھنا، کہ قرآن کریم صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، سمجھنے کی بھی کتاب ہے، اور یہ سمجھنا صرف علماء کا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ یہ مبارک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، آپ پر اسی لیے نازل کیا ہے اس مبارک کتاب کو، تاکہ لوگ اس پہ غور و فکر کریں، تدبر کریں۔ تو یہ ہدایت کی کتاب ہے نا، نصیحت حاصل کرنے کی کتاب ہے۔ تو جب ہم سمجھیں گے ہی نہیں کہ قرآن میں کیا کہا گیا ہے تو ہم ہدایت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ 5ویں چیز ہے قرآن پر عمل کرنا۔ دیکھیں اسلام میں علم کے ساتھ عمل کی بڑی اہمیت ہے۔ صرف علم بلا عمل ہو تو پھر ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ نقصان ہے، وبال ہے۔ تو بلا علم کے عمل بھی درست نہیں، اور بلا عمل کے علم بھی درست نہیں، بلکہ علم بالعمل ہونا چاہیے، کہ علم بھی ہو اور عمل بھی ہو۔ لہٰذا قرآن کریم میں ہم جو پڑھیں گے، سمجھیں گے، یا جو خلاصہ اس لائیو سیشنز کے ذریعے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا، ظاہر ہے پورے قرآن کی تفسیر نہیں آ سکتی، لیکن بس ایک خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو بھی سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، پریکٹس کرنا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ 6ٹھی چیز ہے کہ قرآن کریم کی تبلیغ کرنا۔ دیکھیں یہ امت جو ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امت دعوت ہے، یہ امت دعوت ہے، یہ امت بھیجی گئی ہے تمام انسانیت کے لیے، صرف اپنے لیے نہیں۔ آپ صرف اپنے لیے قرآن پڑھ کے سمجھ لیں، عمل کر لیں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اسے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، ایمان لانا ہے، عمل کرنا ہے، پھر تبلیغ بھی کرنی ہے، دوسروں تک پہنچانا ہے، تمام انسانیت تک پہنچانا ہے اس قرآن کریم کے پیغام کو، کیونکہ یہ ہدی للناس ہے، تمام انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ تو اب سب سے پہلے جو ویورز جڑے ہوئے ہیں، میں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ یہ بھی جو آپ لائیو میں یہاں پر جڑے ہیں اور اس وقت اس قرآن کے خلاصہ کو سننے کے لیے اور قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ اپنے سے نہیں آئے، بلکہ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، اللہ نے آپ کو اس بات کی توفیق دی ہے کہ آپ کچھ وقت نکالیں اپنے بزی شیڈیول سے، تاکہ آپ اس کے کلام کو سمجھ سکیں۔ یہ بہت بڑی توفیق ہے۔ تو سب سے پہلے آپ حضرات کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ رمضان کی پہلی رات میں اس مبارک کام میں آپ حصہ لے رہے ہیں، جزاکم اللہ خیرن۔ تو یہ جو 6 حقوق ہیں قرآن کریم کے، تو ان پر ہمیں سب سے پہلے عمل بھی کرنا ہے قرآن کو سمجھتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ مختصراً میں بتا دوں، ایمان لانا، تعظیم کرنا، اچھے انداز میں تجوید کے ساتھ تلاوت کرنا، اس کے بعد ہے عمل کرنا، اس کو سمجھنا، نمبر 5 ہے اس پر عمل کرنا، اور اس کے بعد ہے کہ اس قرآن کریم کی تبلیغ کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ تو اب آئیں، اب ہم پہلے پارے کی طرف بڑھتے ہیں۔ قرآن کی ابتدا ہوتی ہے سورۃ الفاتحہ سے۔ سب کو معلوم ہے فاتحہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فتح عربی میں کہتے ہیں کھولنے کو،
ٹھیک ہے، تو اس سورت کو فاتحہ اس لیے کہا گیا چونکہ یہ سورت پورے قرآن کی بگننگ میں ہے، شروع میں ہے، تو گویا یہ سورت پورے دیگر سورتوں کو اور پورے قرآن کو کھول رہی ہے، اسٹارٹنگ یہاں سے ہو رہی ہے، بگننگ یہاں سے ہو رہی ہے پورے قرآن کی، تو اس وجہ سے اس سورت کو الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی سورت الفاتحہ کے بہت سے نام ہیں، اور علماء نے مختلف نام گنوائے ہیں، جن میں ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے سورت الفاتحہ کو، اس کے علاوہ ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ ام القرآن کا مطلب کیا ہوا؟ پورے قرآن کی اصل۔ ام القرآن سورت الفاتحہ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ بہت اہم سورت ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ سورت ایسی ہے جس میں پورے قرآن کا نچوڑ موجود ہے۔ پورے قرآن میں کیا ہے؟ توحید کا ذکر ہے، رسالت کا ذکر ہے، قیامت آخرت کا ذکر ہے، احکامات کا ذکر ہے کہ اللہ نے جو آرڈرز دیے ہیں، ماننے والوں کا ذکر ہے، نہ ماننے والوں کا ذکر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پورے قرآن میں تفصیل کے ساتھ پھیلی ہوئی ہیں پورے 30 پارے میں، لیکن سورت الفاتحہ میں ان تمام چیزوں کا نچوڑ موجود ہے۔ سورت الفاتحہ میں ان تمام چیزوں کا خلاصہ، اس کی سمری موجود ہے، اس لیے اس سورت کو، سورت الفاتحہ کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے کہ پورے قرآن کی اصل ہے، یہ پورے قرآن کی اصل ہے۔ تو اب وہ کیسے؟ اب آپ دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام عالم کا رب ہے، بڑا رحمان ہے اور رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو اس میں توحید داخل ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنے کی طرف بلایا جا رہا ہے، ایک اللہ کی تعریف کرنے کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ تو پورے قرآن میں جہاں توحید کی تفصیل موجود ہے، سورۃ الفاتحہ میں اس کا نچوڑ موجود ہے۔ یہ پہلی آیت میں توحید کی دعوت دی جا رہی ہے۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ ایک اللہ کو ماننا، اللہ کی ذات میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ عبادت کے لائق بھی صرف اللہ ہے، دعا بھی اگر کسی سے مانگی جائے گی صرف اللہ سے مانگی جائے گی، عبادت بھی کسی کے سامنے کی جائے گی تو صرف اللہ سے کی جائے گی۔ جیسا کہ یہاں پہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں احکامات کا بھی بیان ہے کہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ تو مدد کس سے چاہیں گے؟ صرف اللہ رب العالمین سے۔ سوال کس سے کریں گے؟ اللہ رب العالمین سے۔ رزق دینے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، نعمتوں کو دینے والا بھی اللہ ہے، نعمتوں کو واپس لینے والا بھی اللہ ہے۔ تو سوال کس سے ہوگا؟ صرف اللہ رب العالمین سے۔ تو سوال بھی اللہ سے ہوگا اور عبادت بھی اللہ کی ہوگی، صرف اللہ کی۔ اور عبادت کی جو خاص علامتیں ہوتی ہیں، مثلا رکوع کرنا، مثلا سجدہ کرنا، یہ ساری عبادت کے سائنز ہیں، عبادت کی علامتیں ہیں۔ تو عبادت کی علامتیں بھی اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ اگر کوئی آپ دیوار کے سامنے سجدہ کریں، یعنی دیوار کو سجدہ کریں، کسی درخت کو سجدہ کریں، درخت کے سامنے رکوع کریں، کسی انسان کے سامنے آپ رکوع کریں، سجدہ کریں، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ رکوع کرنا، سجدہ کرنا یہ ایک عبادت کی علامت ہے، اور عبادت کی تمام علامتیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ تو رکوع، سجدہ، نماز، روزہ، ذکر اور ساری چیزیں صرف اللہ کے لیے کی جائیں گی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم مدد بھی آپ سے ہی مانگتے ہیں۔ سوال، مدد اللہ سے مانگی جائے گی۔ براہ راست اللہ سے مانگنا ہمیں سیکھنا ہوگا۔ چھوٹی چیزوں کو بھی اللہ سے مانگیے۔ آپ اللہ سے بات کیجئے، جس طرح آپ بات کرتے ہیں، اپنے آپ سے بھی بعض لوگ بات کرتے ہیں، تو اپنے آپ سے بات کرنے کے بجائے اللہ سے بات کیجئے۔ یہ آپ ذہن میں رکھیے، اللہ موجود ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ مجھ سے قریب ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، دوسرے پارے کی آیت ہے، اس کی تشریح انشاءاللہ کل کروں گا، میں ایک نقطہ بتاؤں گا اللہ نے چاہا تو، کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ بتا دیں کہ ہم ان سے قریب ہیں۔ تو اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تم سے قریب ہیں، تو پھر ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ ہم جب اللہ قریب ہے تو اللہ سے بات کریں گے۔ سارے انسان دور ہیں، ساری مخلوقات دھوکہ دیتی ہیں، ساری مخلوقات ایسی ہیں جو آپ کا ساتھ چھوڑ دینے والی ہیں، لیکن اللہ کی ذات ایک ایسی واحد ذات ہے جو ہر وقت آپ کا ساتھ دینے والی ہے۔ اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو آپ کو ایمان کی طرف بلا رہی ہے، جنت کی طرف بلا رہی ہے۔ دنیا اور دنیا داری تو دوزخ کی طرف بلاتی ہے۔ تو ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ تو دعا بھی اللہ سے، سوال بھی اللہ سے۔ اس کے علاوہ صراط الذین انعمت علیہم، اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جن کے ساتھ ہمیں شریک ہونا ہے، ہمیں کن لوگوں کو فالو کرنا ہے اور کنہیں فالو نہیں کرنا ہے، سورہ فاتحہ میں ہی بتا دیا گیا۔ خلاصہ، بریفلی، تفصیل تو پورے قرآن میں موجود ہے۔ فالو کرنا ہے ہمیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ فالو کرنا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اب وہ کون سے لوگ ہیں؟ اسے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ نبی ہیں، انبیاء کو فالو کرنا ہے۔ اللہ نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ انسان کو آزمائش میں ڈالے اور امتحان لے کہ بھائی کون کتنا اچھا عمل کر کے آ رہا ہے۔ تو یہ اس دنیا میں جو آنے کا جو ہمارا مقصد ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، اور یہ دنیا ایک دارالامتحان ہے، ایگزامینیشن ہال ہے۔ یہاں پر ہم امتحان دے رہے ہیں۔ جو جتنا اچھے اعمال کر جائے گا ایمان کے ساتھ، اس کا وہی مقام اور اس کو اسی کے مطابق اجر مل رہا ہے۔ اس کے بعد کفار کی حماقت کا ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ
آیت نمبر 28 میں قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. جو کفار تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہونے کا انتظار کرتے تھے، کہتے تھے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے گی تو اسلام ختم ہو جائے گا. تو اللہ نے کہا کہ آپ کہہ دیجئے ان سے کہ اگر اللہ نے مجھے موت دے بھی دی اور جو ہمارے صحابہ ہیں انہیں بھی اللہ نے جو ہے موت دے دی یا ہم پر رحم کیا، تو تمہیں کون بچانے والا ہے؟ یعنی ہم زندہ رہے اس دنیا میں یا نہ رہے، تمہارا تو دونوں صورتوں میں کوئی تمہارے لیے خیر نہیں ہے. یعنی اگر تم ایمان نہیں لا رہے ہو تو ہمارے زندہ رہنے سے بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اگر تم ایمان نہیں لا رہے ہو تو ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے. تمہیں تو عذاب علیم میں مبتلا ہونا ہی ہے، تم اپنی خیر مناؤ. اس کے بعد سورۃ القلم کی ابتدا ہوتی ہے. اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی، اس وجہ سے سورت کو سورۃ القلم کہتے ہیں. مشرکین کی تردید ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علیاذ باللہ مجنون کہا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر یہ بات کہی ہے کہ آپ اللہ کے اپنے رب کی نعمت کے بدلے میں اس کے فضل سے آپ مجنون نہیں ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دشمنان دین کا ذکر کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کو حکم دیا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. یہاں عام کفار کا بھی ذکر ہے اور خصوصاً ولید بن مغیرہ نام کا جو شخص تھا اس کا بھی ذکر ہے. یہاں اس کی کئی اخلاقی برائیوں کا ذکر ہے کہ بھائی وہ بہت قسمیں کھانے والا تھا، بے وقت شخص تھا، تانے دیتا تھا، چغلیاں کھاتا تھا. ایسے شخص کی آپ اتباع نہ کیجیے، ایسے شخص کی آپ اتباع نہ کریں. ان کی خواہشات کو فالو نہیں کرنا ہے بلکہ اللہ کے دین کو فالو کرنا ہے. یہ تو چاہتے ہی ہیں کہ آپ دین کے معاملے میں ڈھیلے پڑ جائیں، لیکن آپ کو دین کے معاملے میں اسٹرانگ رہنا ہے. اسی طرح آیت نمبر 17 میں پھر باغ والوں کا ذکر ہے. اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ. کفار مکہ جو تھے یہ کہتے تھے کہ بھئی اللہ ہم سے محبت کرتا ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیں اگر اللہ محبت نہیں کرتا تو ہمیں دنیا میں اتنے مال و دولت کیوں دیتا؟ ہمارے پاس یہ سارے سامان ہے، یہ دولت ہے، یہ مال ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مال و دولت کا اس دنیا میں مل جانا یہ ہرگز اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کی محبوبیت تمہیں حاصل ہو گئی اور اللہ جو ہے تم سے محبت کرنے لگا. یہ اس بات کی ہرگز دلیل نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں مال و دولت آزمائش کے لیے بھی دیتا ہے، جیسا کہ اصحاب الجنہ کو دیا، باغ والوں کو دیا. باغ والوں کا ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا جس کے باغات تھے، وہ اس باغ کی پیداوار سے فقراء اور مساکین کو بھی پیسے دیا کرتا تھا اور تقسیم کیا کرتا تھا. یعنی جو بھی پیداوار ہوتی تھی وہ غریبوں میں تقسیم کرتا تھا. لیکن جب وہ شخص مر گیا تو اس کی اولاد جو تھی وہ باغ کی مالک بنی. لیکن اولاد نے کیا کیا، بہانے بنا کر مساکین اور فقراء کو دینا بند کر دیا انہوں نے، اور جو پیداوار ہوتی وہ اپنے لیے رکھ لیتے، صدقہ کرنا بند کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائش میں مبتلا کیا اور پورے باغ کو اللہ نے ختم کر دیا. تو اللہ نے بتایا کہ دیکھو یہ تو صدقہ کرنا بند کر دیا تھا انہوں نے، پھر بھی ان کے پاس باغات تھے. تو یہ تو اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ محبت کر رہا تھا، یہ غلط عمل کر رہے تھے. اللہ نے ان کے باغ کو ہی ختم کر دیا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذکر ہے. یہ جو کفار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح دیکھتے تھے، گھورتے تھے کہ آپ جو ہے دین سے پھسل جائیں، ان کو تکلیف پہنچے. اللہ نے فرمایا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ کہ جب بھی یہ نصیحت سنتے ہیں، آپ دین کی دعوت دیتے ہیں تو یہ آپ کو ایسا دیکھتے ہیں کہ آپ کو اپنی نظروں سے ہی نظر لگا کر ہی آپ کو پھسلانا چاہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ مجنون ہیں. علیاذ باللہ، ایسا نہیں، اور اللہ آپ کی حفاظت کر رہا ہے. اور یہ تو تمام عالمین کے لیے یہ نصیحت لے کر آپ آئے ہیں. اس کے بعد سورۃ الحاقہ کی ابتدا ہوتی ہے. حاقہ قیامت کو کہتے ہیں. پہلی آیت میں قیامت کا بیان ہے. الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، اس وجہ سے سورت کو حاقہ کہتے ہیں. سورت کے شروع میں جیسا کہ میں نے بتایا قیامت کے قائم ہونے کا بیان کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر سابقہ اقوام یعنی قوم سمود، قوم عاد، قوم فرعون، قوم نوح کا ذکر ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے انبیاء کی تکذیب کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب میں مبتلا کیا اور ختم کیا. پھر آیت 19 سے اہل جنت اور اہل جہنم کا ذکر ہے. جنت والوں کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، بڑے خوش رہیں گے اور لوگوں کو دکھائیں گے کہ دیکھو میرا نامہ اعمال، میں کامیاب ہو گیا. اور جو جہنم والے ہوں گے ان کا نامہ اعمال انہیں بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. وہ افسوس کریں گے کہ کاش مجھے یہ نامہ اعمال دیا ہی نہیں جاتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 38، 39، 40 سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی حقانیت کی تصدیق کی ہے، اور ان کی جو مشرکین کی جو اعتراض تھا اس کی تردید کی ہے. کہتے تھے کہ بھئی یہ قرآن جو ہے کسی شاعر کا کلام ہے یا کسی کاہن کا کلام ہے کہ جنوں سے سن ون کر کوئی کہہ دیتا ہے. یہ وہی کہتے ہیں الیاذ باللہ. اللہ نے فرمایا کہ وما هو بقول شاعر وما هو بقول کاہن، کہ یہ نہ شاعر کا کلام ہے نہ کاہن کا کلام ہے، بلکہ یہ تو اللہ رب العالمین کا کلام ہے جو کہ اللہ رب العالمین نے ایک رسول پر نازل کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں وہ
اللہ رب العالمین کا کلام ہے، کسی شاعر یا اس کا کاہن کا کلام نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی دلیل ہے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر اللہ کے نبی نے جھوٹا دعویٰ کیا ہوتا لیاذ باللہ نبوت کا، تو ہم اللہ فرما رہے ہیں انہیں دائیں ہاتھ سے پکڑتے اور ان کے شہرک کو کاٹ دیتے۔ اللہ اکبر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات کہی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بول رہے ہیں ولیعذ باللہ، کیونکہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا دیگر لوگ ہوں، اللہ کی یہ سنت ہے کہ آپ صلی اللہ رب العالمین کی طرف کسی بات کو اگر منسوب کیا جائے اور وہ شخص جھوٹ بول رہا ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ہلاک کر دیتا ہے۔ جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے بہت سے گزرے ہیں، اللہ نے ان کو ختم کیا، برباد کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین یہ فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول اور سچے نبی ہیں۔ اس کے بعد سورۃ المعارج کی ابتدا ہوتی ہے۔ معارج کہتے ہیں چڑھنے کے راستے کو، اس وجہ سے اس کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس کو سورۃ المعارج کہا جاتا ہے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ سے عذاب کا ذکر ہے، جو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونے کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کفار ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں عذاب میں مبتلا کرے گا۔ تو ایک شخص تھا نضر بن حارث، اس نے یہ کہا سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع، مذاق اڑاتے ہوئے کہ بھئی اگر یہ قرآن سچا ہے، آپ سچے ہیں، تو کہاں ہے وہ عذاب، لائیے ہم پر، اللہ کا عذاب آنا چاہیے، دکھائیے ہمیں، مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے عذاب کو مانگنا نہیں چاہیے، یعنی جب عذاب آ جائے گا، یہ تو اللہ کے نبی کے اختیار میں نہیں ہے کہ کب کس کو عذاب میں مبتلا کرنا ہے، لیکن جب عذاب اللہ کا آ جائے گا تو پھر اس عذاب کو دور کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اس کے بعد قیامت کی ہولناکی کا ذکر آیت نمبر 8 سے، یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن، کہ قیامت کے دن آسمان سیاہ ہوں گے اور پہاڑ روئی کی طرح بکھر جائیں گے، اور ایک دوست دوسرے دوست کے سامنے کھڑا ہوگا لیکن کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا۔ بہت گہرا دوست جو ہوتا ہے، جو انسان اس دنیا میں ایک دوسرے کے لیے قربانی دیتا ہے، قیامت میں کوئی کام نہیں آنے والا۔ اس وقت مجرمین یہ چاہیں گے کہ وہ اپنے پورے خاندان کو، اپنے گھر والوں کو، بال بچوں کو، سب کو اللہ کے حوالے کر کے صرف اپنے آپ کو بچا لے۔ وہ چاہیں گے کہ بھئی میرے بدلے میں پورا خاندان چلے جائے جہنم میں لیکن ہم بچ جائے۔ ایسی ہولناکی ہوگی، ایسا خوف ہوگا اور ایسی دہشت پھیلی ہوگی، اور یہ جو ہے چاہیں گے کہ پوری دنیا میں جتنا مال و دولت ہے سب لے کر اللہ کو ہم دے دیں اور ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں، لیکن اللہ فرمائیں گے کلا، ہرگز نہیں، آج تو اعمال کی بنیاد پہ، ایمان اور اعمال کی بنیاد پر جزا و سزا ملنی ہے۔ تم نے غلط کیا ہے، تم کفر میں مرتکب رہے، اب تمہیں جہنم میں جلنا ہوگا۔ آج کوئی ماں باپ، اولاد، مال و دولت کچھ کام نہیں آنے والا، کوئی تعلقات، کوئی سورس کچھ کام نہیں آنے والا۔ آج تو ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر فیصلہ ہونا ہے۔ اس کے بعد قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہو گیا، تو اب اہل جنت کا ذکر ہے، ان کی صفات کا ذکر ہے۔ الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، یہ جو جنت والے ہوں گے جو نماز کی پابندی کرتے ہوں گے، فقراء مساکین کو صدقہ و خیرات دیتے ہوں گے، اس کے علاوہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہوں گے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہوں گے، اس طرح کی صفات کا بیان ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا کرے گا اور باغات میں عزت کے ساتھ رہیں گے۔ اس کے بعد سورۃ النوح کی ابتدا ہوتی ہے، اس میں پوری سورت میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے، ان کا ذکر ہے، اس وجہ سے سورت کو سورۃ النوح کہتے ہیں۔ انا ارسلنا نوحا الی قومه ان انذر قومک، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم میں 950 سال تک جو ہے مسلسل دعوت دی اور لوگوں کو توحید کی طرف بلایا، لیکن چند ہی افراد حضرت نوح کو فالو کرنے والے تھے اور طرح طرح کی ان کو تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے۔ یہ کہا کرتے تھے، ہر اعتبار سے دعوت دی، رات کے وقت دعوت دی، دن کے وقت دعوت دی، علی الاعلان دعوت دی، خفیہ طور پر دعوت دی، ہر طرح سے انہیں سمجھایا، نہیں مانا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی تم استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں مال و دولت عطا کرے گا، تمہیں بیٹے عطا کرے گا، تمہیں باغات عطا کرے گا، اللہ سے کثرت سے استغفار کرو۔ کوئی نہیں مانتا تھا سوائے چند افراد کے۔ ان کی قوم 4 بتوں ود، سواع، یغوث اور یعوق کی عبادت کیا کرتے تھے۔ بالآخر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اب ان کفار کو ختم فرما اور کسی کو اس دنیا میں نہ چھوڑ ان کفار میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور تمام کفار کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، ڈبا دیا، اور صرف حضرت نوح اور مومنین جو تھے انہیں ان کی حفاظت فرمائی کشتی میں۔ اس کے بعد سورۃ الجن کی ابتدا ہوتی ہے، اس میں جنات کا ذکر ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت سنی اور وہ ایمان لے آئے، تو اس وجہ سے سورت کو سورۃ الجن کہتے ہیں۔ جنات، یہ جو جنات ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آسمانوں میں جاتے تھے اور کچھ خبریں لے آیا کرتے تھے۔ فرشتے آپس میں کچھ ڈسکس کر رہے ہیں جو آگے دنیا میں ہونے والا ہے، اللہ نے انہیں کچھ حکم دیا ہے، تو وہ باتیں خبر سن کے آ جایا کرتے تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ کچھ 100% تو نہیں، وہی تھوڑی بہت باتیں سن کے آ کر جو ہے کاہنوں کو بتاتے،
لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی تو پورے آسمان میں اللہ نے جو ہے زبردست طریقے سے یہ پابندی لگا دی کہ اب جن وغیرہ شیاطین وغیرہ آسمانی خبر کو نہیں سن سکتے جا کر. تو جب یہ جانے لگے آپ کی بعثت کے بعد تو انہیں فرشتوں نے جو ہے مار کر بھگایا وہاں سے, تو یہ پریشان ہو گئے کہ بھئی اب کیا ہو گیا, ایسا کیوں ہو رہا ہے, پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا. لیکن پھر انہیں معلوم چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے جب واپس آ رہے تھے تو ایک مقام پر انہوں نے فجر کی نماز ادا کی, وہاں جنوں کی ایک جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سنا اور قرآن سے بڑے متاثر ہوئے کہ ایسا کلام ہم نے نہیں سنا ہے, اور اسی وقت انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر اپنی قوم کے پاس جا کر, جنوں کی قوم کے پاس جا کر انہوں نے دعوت کا بھی کام کیا. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اچھا یہ بھی اس صورت میں بتایا گیا جنوں میں بھی اچھے لوگ ہیں, جنوں میں بھی برے لوگ ہیں, یعنی جنوں میں بھی نیک لوگ ہوتے ہیں, جنوں میں بھی فاسق و فاجر لوگ ہوتے ہیں, اور یہ بھی مکلف ہے شریعت کو فالو کرنے کے, ان کے ساتھ بھی جنت جہنم کا معاملہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 26 میں فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیب احد, کہ علم غیب اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے, عالم الغیب ہونا. کہ اللہ جس رسول کو جتنی غیب کی خبریں بتانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے. کامل علم غیب تو صرف اللہ کے پاس ہے, اور بعض غیب کی خبریں اللہ جس نبی کو چاہتا ہے بیان کرنا وہ بتا دیتا ہے. اس کے بعد سورۃ المزمل کی ابتدا ہوتی ہے. مزمل کا معنی ہے چادر میں لپٹنے والا. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پر اتنی زبردست ذمہ داری آئی تو آپ کو گھبراہٹ بھی ہونے لگی اور انہیں سردی لگنے لگی. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے انہوں نے کہا کہ زملونی زملونی, مجھے چادر میں لپیٹ دو, چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ. تو آپ چادر میں لپٹ گئے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ازراہ شفقت اور محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پکارا, یا ایھا المزمل, اے چادر میں لپٹنے والے. اس کے بعد تہجد کی فرضیت کا ذکر ہے. قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. شروع میں تہجد کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تمام مسلمانوں پر فرض تھی کہ یہ جو ہے رات کے آخری حصے میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنا. یہ تمام مسلمانوں میں, اللہ کے نبی پر تو تھی, تمام مسلمانوں پر بھی یہ نماز فرض تھی, لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے امت کی آسانی کے لیے اس کی فرضیت کو منسوخ کر دیا تقریباً 1 سال کے بعد. لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ سنت اور مستحب کے درجے میں ہے ہی کہ ایک انسان اٹھے اور اس وقت اللہ سے لو لگانا اور دعا مانگنا, اور جو دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے وہ ہے ہی بہرحال, لیکن فرض کے درجے میں نہیں ہے اس امت کے لیے. اس کے بعد اخیر میں 4 چیزوں کا حکم دیا: نماز کی پابندی کرنا, زکوٰۃ ادا کرنا, صدقہ دینا, اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا, استغفار کرنا. پھر سورۃ المدثر کی ابتدا ہوتی ہے. مدثر کا بھی وہی معنی ہے جو مزمل کا ہے, یعنی چادر میں لپٹنے والے. اس کے بعد اس سورت کی ابتدا ہوتی ہے آپ یہ جو اللہ تعالیٰ نے پکارا یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل, یہ محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پکارا ہے. یہاں پہ کئی حکم دیا اللہ کے نبی کو. قم فانذر, آپ اٹھیں اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں. وربک فکبر, اپنے رب کی تکبیر بیان کرے. وثیابک فطہر, اپنے کپڑوں کو پاک کریں. والرجز فہجر, اور گندگی کو یعنی شرک اور بت پرستی کو آپ چھوڑ دیں, یعنی آپ تو تھے نہیں اس میں, یعنی والرجز فہجر, بت پرستی سے آپ دور ہو جائیں, آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ بالکل باطل ہے, غلط ہے, اب توحید کی دعوت دینا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 31 میں کفار کی آزمائش کا ذکر. علیہا 19, جہنم کے جو نگراں فرشتے ہوں گے ان کی تعداد اللہ تعالیٰ نے 19 رکھی ہے. 19 فرشتے جہنم کی نگرانی کریں گے, اور یہ تعداد ان کے کفار کے امتحان کے لیے کہ یہ اسے قبول کرتے ہیں یا اس کا مذاق اڑاتے ہیں. تو کفار نے مذاق اڑایا, بعض نے یہ کہا کہ بھئی 17 سے تو میں نپٹ لوں گا, 2 سے جو ہے تم لوگ نمٹ لینا. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ہے ان کی آزمائش کے لیے ہے. اللہ نے فرمایا, اور یہ جو فرشتے ہیں ان کے ساتھ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان مقابلہ کر لیں. یہ فرشتے جو ہے بڑے طاقتور ہیں, اللہ نے انہیں ایسی قوت دی ہے کہ پورے ملک کے اٹھا کے پٹک دیں. یہ اللہ نے ان کو اتنی طاقت دی ہے, اللہ کے حکم سے یہ کر سکتے ہیں ان چیزوں کو. تو کون شخص ہوگا ایسا جو جہنم کے نگراں سے لڑ کر جہنم سے باہر نکل جائے گا. بہرحال اس کے بعد آیت نمبر 42-43 میں جہنم میں جانے کی وجہ بیان کی گئی ہے. پہلے جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو جہنمیوں سے سوال کریں گے, ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین, ارے تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے, ہم مساکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے, اور جہاں دین کا مذاق اڑتا تھا تو ہم بھی بیٹھ کر مذاق اڑایا کرتے تھے, اور قیامت کے دن کا ہم انکار کیا کرتے تھے. تو یہ وہ ان کے برے اعمال تھے جن کی وجہ سے وہ جہنم میں چلے گئے. اس کے بعد سورۃ القیامہ کی ابتدا ہوتی ہے. سورت میں چونکہ قیامہ کا لفظ ہے اور اللہ نے قیامت کی قسم کھائی ہے, اس لیے سورت کو سورۃ القیامہ کہتے ہیں. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ, اللہ تعالیٰ نے قیامت کی بھی قسم کھائی اور نفس لوامہ کی بھی قسم کھائی. نفس لوامہ انسان کی طبیعت میں ایک ایسے مادے کو کہتے ہیں جو انسان کو برائی پر ملامت کرتا ہے, وہ نفس, وہ مادہ.
کہ بھئی تم نے برا کیا، اس سے گلٹی فیل کراتا ہے کہ تم نے غلط عمل کیا. وہ جو مادہ ہے اسے نفس لوامہ کہتے ہیں. اللہ نے قسم کھائی اور فرمایا کہ یہ انسان کہتے ہیں کہ ہم ان کی ہڈیاں جب گل جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، تو ان ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تو ان کی ہڈیوں کو میں کیسے زندہ کر دوں گا. اللہ نے فرمایا کہ ہڈیاں تو دور کی بات، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم ان کی انگلیوں کے پوروں کو بھی دوبارہ زندہ کر دیں گے، ان کے فنگر ٹپس کو بھی دوبارہ زندہ کر دیں گے. سب جانتے ہیں کہ یہ جو فنگر ٹپس ہیں، فنگر پرنٹ کے اعتبار سے ہر انسان کے مختلف ہیں، یہ میچ نہیں کرتے، الگ الگ ہے. اللہ نے فرمایا ہڈیاں تو کسی بھی سب کی برابری ہیں، ہم ان فنگر ٹپس کو بھی جو ہے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، دوبارہ بنانے پر قادر